اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصعب ایڈوائزر کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم اپنی بہن بیٹیوں کے لیے جو مایوس ہو چکی ہیں رشتوں کے حوالے سے، ان کے گھر پہ رشتے آتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ میری بہن بیٹیاں بہت زیادہ پریشان ہیں، اس وقت عمریں گزر رہی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے روتی ہیں کہ ہماری شادی کیوں نہیں ہو رہی۔ اللہ سے سوال کرتی ہیں کہ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے، رشتے کیوں نہیں آتے، ہماری دوستوں کے تو شادیاں ہو گئی، ہماری کیوں نہیں ہوتی۔ مایوس ہو چکی ہے زندگی سے، کچھ اچھا نہیں لگتا، نہ کسی چیز میں دل لگتا ہے، نہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے اچھا لگتا ہے، صرف تنہائی اچھی لگتی ہے۔ جو میری بہن بیٹیاں مایوسی کا شکار ہو گئی ہیں، ان کے رشتے نہیں آتے ہیں تو دیکھ کے چلے جاتے ہیں، جن سے والدین پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ والدین بہت زیادہ مایوس ہیں، پریشان ہیں، اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا رشتہ کیوں نہیں آتا۔ لوگوں سے کہتے ہیں، لیکن وہی بات کہ آتا ہے تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ آخر میں یہی ہوتا ہے، دیکھ کے بس چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی بہن بیٹیوں کو ایک ایسا عمل بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ سے ایک قصہ شیئر کر رہے ہیں جو میری بہن نے مجھے لکھا ہے، سرگودا سے، پنجاب کا شہر ہے، وہاں سے لکھا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کا یہ عمل ایک رسالے میں پڑھا تھا تو وہاں سے کیا ہے، دیکھ کے ہم نے یہ عمل کیا، اللہ نے ہماری سن لی، اور میں آج بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ میری جو کہانی ہے وہ لوگوں سے شیئر کریں، عام کریں کہ میں کتنی پریشان تھی، کتنی تکلیف میں تھی، لیکن اللہ نے میری سن لی اور مجھے تکلیفوں سے نکال کے ایک اچھا عزت دار شوہر عطا کیا، اور وہ میرا بڑا خیال رکھتا۔ اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے ہیں اور میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ میری عمر 37 سال ہے، میری عمر بھی گزر چکی تھی، میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ میری شادی نہیں ہوگی اور میں خاموش ہو کے بیٹھ چکی تھی، لیکن اللہ نے میری سننی تھی اور میری سنی۔ تو انہوں نے جو قصہ لکھا ہے میں آپ لوگوں سے، وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ بھی اپنے جو دیکھنے والے ہیں آپ کے چینل، ان سے شیئر کریں تاکہ ان کو بھی، جو میری بہن بیٹیاں مایوس ہو چکی ہیں، تاکہ ان کو بھی ایک امید ملے، زندگی کی امید ملے۔ تو ہم آپ کو ان بہن کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کی کس طرح شادی ہوئی، کیا ہوا، طریقہ کار کیا پڑھا انہوں نے، کیسے ان کا رشتہ اچھا آ گیا۔ تو ہم آپ لوگوں سے یہ شیئر کرتے ہیں، بس آپ نے توجہ کے ساتھ یہ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو عمل بھی سمجھ میں آ جائے، اور یہ بہن آپ سے جو کہنا چاہتی ہیں اس کی بات بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ ہم سرگودا میں رہتے ہیں، میرے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ میری عمر جب 20 سال ہوئی تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے میری والدہ کو بھی لے لیا، میرے والد بھی چلے گئے، اللہ کی مرضی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ میری والدہ دل کی مریضہ تھی۔ اللہ نے ان کو جتنی زندگی دینی تھی دے دی، ہم نے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گھر میں رہتی ہوں، ان کے وہ شادی شدہ ہیں، میری بھابھی ہیں، ان کے بچے ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ میرا ایک بھائی ہے، دوسرا، ہم 2 بھائی اور ایک بہن ہے۔ ایک بھائی جو الگ رہتا ہے چھوٹا، وہ بھی شادی شدہ ہے، ان سے ہمارا ملنا جلنا کم ہے۔ بڑے بھائی کے ساتھ میں رہتی ہوں۔ میری بھابھی کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ مجھے بہت تنگ کرتی ہیں اور مجھے سے غیر جانبدار رویہ رکھتی ہیں، اختیار رکھتی ہیں، میرے سے گھر کا ہر کام کرواتی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں کرتی ہوں گھر کے ہر کام، مجھ پہ سارا لوڈ ڈالا ہوا ہے، خود کچھ بھی نہیں کرتی، مجھ سے ہی کام کرواتی ہیں، اور جب بھائی گھر میں آتا ہے رات کو تو کہتی ہیں کہ میں گھر کے سارے کام کرتی ہوں۔ تو اس کی وجہ سے بھائی کے دل میں میری عزت اور کم ہو گئی ہے، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ پہلے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اب وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ وہ میرے لیے بہت کوشش کرتا ہے کہ رشتہ اچھا ہے، شادی ہو جائے، لیکن میرا جو بھی رشتہ آتا ہے وہ بھابھی اٹینڈ کرتی ہیں اور اس کو برا بھلا کہہ کے میرے بارے میں بھگا دیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ساری بھابیاں بری ہوتی ہیں، میری بھابھی بری تھی تو میں یہ بیان کر رہی ہوں، لیکن اچھی بھابیاں بھی ہوتی ہیں جو نن کے ساتھ مل کے چلتی ہیں، جو ان کا اچھا سوچتی ہیں۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، لیکن میں تو ہمیشہ اپنی بھابھی کے ساتھ اچھی تھی، میرا اللہ جانتا تھا، میں محبت کرتی تھی، لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی۔ میری بھابھی کی یہی خواہش تھی کہ میری شادی نہ ہو، میری اسی طرح عمر گزرتی رہے اور میرے گھر کے کام چلتے رہیں، تاکہ میں اس کو نوکر بنا کے رکھوں اپنی نن کو۔ ان کا یہ ذہن تھا۔ میں نے رسالے کے اندر یہ مولوی صاحب جو ہیں، ان کا عمل انہوں نے بتایا تھا، میں نے کیا، شادی کے حوالے سے عمل تھا، وہ میں نے پڑھا۔
1 مہینے کے اندر اللہ نے ایسا کیا کہ میری دعاؤں کو قبول فرمایا، میری جو تکلیفیں تھیں، پریشانیاں تھیں، ان کو دور کیا، اور میری بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی۔ اب یہ شادی کس طرح ہوئی، کیسے ہوئی، اللہ نے کیسے اسباب پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اللہ نے میری بھی مشکلوں کو دور کر کے آسانی میں تبدیل کیا، اور میری شادی بہت اچھی جگہ ہوئی ہے۔ میرے شوہر بزنس مین ہیں، کاروبار کرتے ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا۔ ایک بیٹا میرا 3 سال کا ہے، ایک بیٹا میرا 5 سال کا ہے۔ میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، بہت ہی اچھے طریقے سے رہ رہی ہوں۔ میری بھابھی نے مجھ سے تعلق بالکل ختم کر دیا ہے۔ میرا بھائی ہے، اس کا دل چاہتا ہے وہ کبھی آ جاتا ہے ملنے، لیکن میری بھابھی نے مجھ سے ملنا ختم کر دیا ہے۔ اور جو میرا بھائی ہے، اس کی کوششوں سے ہی میری شادی ہوئی، اس نے ہمت کی تو میری شادی ہوئی، ورنہ میری شاید کبھی شادی نہیں ہوتی۔ میں بھی یہ سوچی تھی میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے پیدا ہونے کا، اللہ نے مجھے پیدا تو کیا لیکن اللہ نے میری دعاؤں کو قبول نہیں کیا۔ میں ہمیشہ شکوہ کیا، میں اپنے اللہ سے یہی کہتی تھی، اللہ تعالیٰ میرا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوتی، میری دوستوں کی شادی ہو گئی، لیکن ہاں میں نماز نہیں چھوڑتی تھی، میں نماز ضرور پڑھتی تھی، 5 وقت کی نمازی ہوں میں، آج بھی نماز پڑھتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی رہتی تھی۔ لاکھ میرے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے لیکن میں نے اللہ کی مدد کو نہیں چھوڑا۔ اب ہم آپ کو، یہ بہن کا قصہ تھا، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کی شادی کس طرح ہوئی، کیسے ہوئی، کنہوں نے ان کو پسند کیا، کیسے لوگ آئے اور شادی کر کے لے گئے۔ کیونکہ ان کے گھر میں جو بھی رشتے آتے تھے، یہ بتاتی ہیں محترمہ کہ میرے گھر میں جو بھی رشتے آتے تھے میری بھابھی ان کو بھگا دیتی تھی، مجھے برا بھلا کہہ کے۔ تو اس طرح میری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ بھائی بھی گھر آتا تھا، کہتا تھا کیا ہوا، رشتے دیکھنے والے آئے تھے۔ میرے بھائی نے لوگوں سے کہا ہوا تھا میری بہن ہے، شادی اس کی اچھی جگہ کروا دو، تو وہ رشتے آتے تھے، بھگا دیتی۔ بھابھی کہتی تھی یہ صحیح طرح نہیں ملتی، تو اس کی وجہ سے رشتے چلے آتے ہیں۔ تو بھائی بھی مجھے آ کے بولتا تھا، غصہ کرتا تھا۔ میری بہن بتاتی ہیں کہ میں نے یہ جو وظیفہ تک کیا کر کے میں نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی، ہوا یہ کہ میری بھابھی نے اوپر کا پورشن خالی تھا، انہوں نے کرائے پہ دینا تھا، تو ایک میاں بیوی اور ان کے بچے تھے، وہ آ کے شفٹ ہو گئے۔ تو ان کا کوئی رشتہ دار تھا اوپر، جو میاں بیوی تھے، جو لیڈیز تھی، ان کا کوئی رشتہ دار تھا، وہ بہت بڑا بزنس مین تھا، وہ ملنے آتا تھا ان سے اکثر، کیونکہ ان کا کزن تھا ان کی بیوی کا جو اوپر رہتے تھے، ان سے ملنے آتا تھا۔ ان کی نظر میرے پہ پڑ گئی، انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ ان کو میں پسند آ گئی، میں سادہ بھی بالکل سادی تھی، اور اس نے میرے چہرے سے میرے غم دیکھ لیے، اور بھابھی کو بھی اس نے بھانپ لیا کہ کتنی ظلم کرتی ہیں یہ اس کے اوپر، اس کو اندازہ ہو گیا تھا۔ سب ہمارے کرایہ دار تھے، انہوں نے سب بتا دیا تھا، کیونکہ آوازیں آتی تھی، بھابھی لڑتی رہتی تھی۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ بھائی کی مدد سے بھائی نے زور زبردستی کر کے میری شادی کروا دی اس بندے سے۔ آج اس بندے نے مجھے پھولوں کی طرح ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ جس طرح میں نے تکلیفیں اٹھائیں آج مجھے پتہ نہیں چلتا کہ تکلیفیں ہوتی کیا ہیں۔ میں اپنی ساری تکلیفیں بھول چکی ہوں۔ میرا شوہر ہے، اس نے مجھے اتنی عزت دی ہے، میرے آج ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، میں اتنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، کسی کی نظر نہ لگے، میں بہت خوش ہوں، کیونکہ میرا شوہر میری بہت عزت کرتا ہے، کبھی اس نے مجھے مارا نہیں، پیٹا نہیں، مجھ سے بڑی عزت سے بات کرتا ہے۔ بھابھی نے جو ظلم کیے بعد میں نے اس کو اپنے شوہر کو سب بتا دیا تھا، تو اس نے میرا آج بھی بہت خیال رکھتا ہے، مجھ سے بہت پھولوں کی طرح مجھے اس نے رکھا ہوا ہے، اور بھابھی لوگوں سے ہمارا کانٹیکٹ ختم ہو گیا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بہن کا میری قصہ ختم ہو گیا، اس طرح ان کی شادی ہوئی۔ اب عمل کیا تھا، عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو آخر تک یہ عمل سمجھ میں آ جائے۔ صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان بہن نے ہمیں کہا تھا کہ یہ وظیفے کے بارے میں آپ بتائیں لوگوں کو، آپ اپنے ویڈیو کے اوپر بتائیں اور میری کہانی ان سے شیئر کریں، جو کہ واقعی میں جو کہ اصلی ہے، کوئی من دھڑک کہانی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بنائی ہو۔ یہ بہن کا قصہ ہے، سرگودا میں رہتی ہیں اور آج بھی بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے جو چینل کے ویورز ہیں، دیکھنے والے، ان سے آپ شیئر کریں اس وظیفے کے بارے میں اور میری کہانی بتائیں کہ جس طرح دوسری بہن بیٹیاں پریشان ہیں، اگر ان پہ ظلم نہیں بھی ہوتا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہیں لیکن ان کے رشتے نہیں آ رہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح اللہ نے مشکل سے ان کو نکالا ہے۔ دیر ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن انسان چاہتا ہے کہ جلدی میرا کام ہو جائے، آج میں پڑھوں، آج ہی میرا رشتہ آ جائے، شادی ہو جائے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، اللہ سننے والا ہے، بالکل سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے گا، آپ کو بھی پریشانیوں سے نکالے گا، لیکن تھوڑا آپ کو وقت لگے گا،
تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ ضرور سنے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، صبر کریں، آپ شکوہ مت کریں، ایسے الفاظ منہ سے ادا نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ بندہ کس طرح ہے، میرے پہ بھروسہ نہیں کرتا، یہ شکوے کرتا رہتا ہے۔ تو آپ اللہ کو ناراض مت کریں۔ بس ہم آپ کو عمل کی طرف لے کے چلتے ہیں، عمل کو آپ نوٹ کریں، آج سے یہ وظیفہ کریں تاکہ آپ کو لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ میری بہن بیٹیاں جو بھائی گھر میں بیٹھے ہیں ان کی بھی جلدی شادی ہو جائے۔ عمل بتانے سے پہلے اگر میرے بہن بھائیوں نے مصعب ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ اچھے اچھے وظائف اور دعائیں بر وقت نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکیں۔ آئیے ناظرین، عمل کو نوٹ فرما لیجئے پوری توجہ کے ساتھ۔ آپ لوگوں نے نماز عشاء میں یہ عمل کرنا ہے، وضو ہو کر بیٹھ جائیں، اول آخر ایک ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بیچ میں آپ نے 1100 بار پڑھنا ہے، یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو، قدرت والا۔ آپ اللہ سے دعائیں کریں، یہ عمل کریں، 3 دن یہ آپ نے عمل کرنا ہے، 1100 بار پڑھنا ہے نماز عشاء کے بعد یا پھر سونے سے پہلے سکون کے ساتھ، کسی سے بات نہیں کرنی۔ سجدے میں جا کے اللہ سے رو رو کے دعائیں کریں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے لیے بھی غیب سے آپ کی اللہ مدد کرے گا۔ جیسے ان بہن کی غیب سے اللہ نے ان کی مدد کی، اچھا رشتہ آیا اور وہ شادی کر کے لے گیا عزت کے ساتھ۔ آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ غیب سے اللہ آپ کی مدد کرے، اچھا رشتہ آئے۔ جو لوگ آپ کو ریجیکٹ کر کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایسا بندہ بھیجے آپ کے لیے جو آپ کو عزت سے اپنے گھر لے جائے، عزت سے رکھے۔ عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی، اور خوش رکھے، بیوی بنا کے رکھے عزت کے ساتھ۔ تو یہ عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے، 3 دن کا عمل ہے، صرف 3 دن کیجیے گا، اول آخر ایک ایک بار درود ابراہیمی لازمی پڑھیے گا، اور سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں کریں رو رو کے، انشاءاللہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ نے مدد کرنی ہے، ہم نے آپ پہ چھوڑ دیا، اب اللہ آپ نے غیب سے ایک رشتہ بھیجنا ہے اچھا، جو زندگی بھر ہمیں خوش رکھے اپنے ساتھ۔ اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے غیب سے مدد کرے گا، اور بہت ہی اچھی جگہ سے رشتہ آئے گا جو آپ کو عزت کے ساتھ لے کے جائے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، عمل کو آپ نے یوں کرنا ہے۔ ہم نے ان بہن کی کہانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اصل میں مایوس جو ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ جو بہن نے ہم سے قصہ اپنا شیئر کیا ہے، ہم نے اس لیے بتایا ہے جو بہن بیٹیوں کی عمریں گزر رہی ہیں گھر کے اندر، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اللہ نے ان کی مدد کرنی تھی۔ آپ کی بھی اللہ ضرور مدد کرے گا، پریشان نہ ہو، دیر ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، ایسی بات نہیں، آپ کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بس آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اور ذہن میں اچھے خیالات رکھنے ہیں، برا نہیں سوچنا، وسوسے نہیں لانے، نیگیٹو نہیں سوچنا کہ میری شادی نہیں ہوگی، ایسا کبھی بھی مت سوچیے گا۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کے لیے اللہ ضرور آسانی پیدا کرے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، مصعب ایڈوائزر کے وظائف اور دعائیں اچھی لگتی ہیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کوئی بھی سوال ہو آپ ہم سے پوچھیں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ مصعب ایڈوائزر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔